باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت سے متعلق چند بنیادی اصول جو ہر شخص نہیں جانتا۔ اس بندہ ناچیز کی یہی کوشش ہے کہ وہ اصول ہر عام اور خاص شخص کی دسترس میں ہوں۔ تو آئیے ان اصولوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اپنی اور اپنے ماحول کی صفائی کا پورا خیال رکھیں۔ صفائی نصف ایمان ہے اور اس میں صحت کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ایک نہایت اہم ضرورت صاف ستھری فضا ہے، کیونکہ سانس زندگی کی علامت ہے۔ فضا کو صاف رکھنے کے لیے دو باتوں پر ضرور کام کریں۔ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ نمبر 2، ذاتی سواری پر پبلک ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیں۔ کم سفر کے لیے موٹر سائیکل کی بجائے سائیکل استعمال کریں یا پیدل چلیں۔ سنت طریقوں پر چلتے ہوئے باقاعدگی سے غسل کریں۔ مسواک کرنے کی عادت اپنائیں۔ صحت مند جسم کے لیے دانتوں کی صفائی ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر داخل ہوتے، گھر والوں کو سلام کہتے اور مسواک کرتے۔ سبزی خرید کر لانے کے بعد 2 سے 3 گھنٹے کے لیے پانی میں رکھیں تاکہ زہریلے کیمیائی مادوں کا اثر کافی حد تک ختم ہو جائے۔ فریج یا ڈیپ فریزر میں سٹور کرنے کی بجائے جلد از جلد استعمال کریں۔ سبزیوں اور پھلوں کے چھلکوں کو آوارہ پھینکنے کی بجائے انہیں جانوروں کو کھلا دیں یا قدرتی کھاد کے طور پر استعمال کریں۔ جہاں تک ممکن ہو خوراک تازہ استعمال کریں۔ ڈیپ فریزر میں 2 ہفتے سے زائد پرانی اشیاء نہ رکھیں۔ کھانے پینے کی اشیاء اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ جہاں تک ممکن ہو پبلک ٹوائلٹ اور پبلک تولیہ کے استعمال سے پرہیز کریں۔ جلد اور بالوں کی صحت کے لیے کیمیکلز سے مالا مال مصنوعات کی بجائے قدرتی مصنوعات استعمال کریں۔ خصوصاً جلد کے معاملے میں بغیر کسی مستند ڈاکٹر کی رہنمائی کے کوئی بھی میڈیسن یا کریم استعمال نہ کریں۔ انفیکشن زدہ حصے کو بار بار چھونے اور دبانے سے پرہیز کریں۔ بالوں کی صحت کے لیے بالوں میں تیل لگانے کی عادت اپنائیں۔ اگر آپ کی جلد چکنی ہے تو تیل لگانے کے 1 سے 2 گھنٹے بعد بالوں کو کسی اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ سیلف میڈیکیشن یعنی بغیر کسی مستند ڈاکٹر کی ہدایت کے اپنی مرضی سے دوا استعمال کرنا صحت کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک مخصوص غذا یا دوا ہر انسان کے لیے برابر طور پر مؤثر ہو۔ ہر انسان دوسرے انسان سے کسی نہ کسی طرح مختلف ہے، اور یہی انفرادیت ہر انسان کے فنگر پرنٹس سے خوب عیاں ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی غذا استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کو الرجی، ہاضمے کی خرابی یا کسی بھی قسم کی خرابی محسوس ہوتی ہے تو آپ اس غذا کی مقدار کم کر دیں۔ اگر پھر بھی خرابی برقرار رہے تو اس غذا کا استعمال ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں کی کمی نہیں ہے، آپ اس کے متبادل صحت بخش غذا استعمال کریں۔ وٹامنز کے حصول کے لیے سپلیمنٹس پر قدرتی ذرائع خصوصاً سبزیوں اور پھلوں کو ترجیح دیں، کیونکہ سپلیمنٹس آپ کو وٹامنز تو دے سکتے ہیں لیکن فائٹو کیمیکلز نہیں دے سکتے جو کینسر کے خلاف لڑتے ہیں۔ مزید یہ کہ تحقیقات کی روشنی میں بھی سپلیمنٹس کے استعمال کے نتائج تسلی بخش نہیں ملتے۔ دھوپ اور قدرتی ہوا، خصوصاً صبح کے وقت کی ہوا انسانی صحت پر کرشماتی اثرات رکھتی ہیں۔ ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اگر ممکن ہو تو دن کے وقت خصوصاً صبح سویرے ہریالی دیکھنے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا منظر دیکھنے اور رات کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ کھانا اس وقت کھائیں جب اچھی طرح بھوک لگے۔ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں جب کہ کھانے کی خواہش ابھی باقی ہو، یعنی پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ معدے کا ایک حصہ ہوا کے لیے، ایک غذا کے لیے اور ایک پانی کے لیے مختص کریں۔ اگر آپ کو زیادہ بھوک لگتی ہے تو آپ ایک ہی مرتبہ معدے پر بوجھ ڈالنے کی بجائے 2 سے 3 گھنٹوں کے وقفے سے دن میں 4 یا 5 مرتبہ کھانا کھا لیں۔ کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔
اگر شروع میں بھول جائیں اور کھانے کے درمیان یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں۔ کھانا کھانے اور مشروب پینے کے بعد دل میں اللہ کا شکر ادا کریں اور بطور شکریہ زبان سے بھی الحمدللہ کہیں۔ کھانے پینے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیجیے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ اور منہ دھونے کی عادت اپنائیں۔ ہاتھوں کو خشک کرنے کے لیے تولیے یا کسی اور کپڑے کا استعمال نہ کریں، اس سے دوبارہ جراثیم لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ اور خوب اچھی طرح چبا کر کھائیں۔ کھانا کھاتے وقت اپنی توجہ کھانے پر مرکوز رکھیں۔ ظاہر ہے اگر توجہ کھانے پر مرکوز ہوگی تو فضول باتیں بھی نہیں ہوں گی اور کھانے کے ہضم ہونے کے لیے رطوبتیں بھی مؤثر طریقے سے خارج ہوں گی۔ کھانا مل جل کر کھائیں، اس سے اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت ڈالتے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا اپنے سامنے ہی سے کھائیں۔ اگر کھانے کی کوئی چیز زمین پر گر جائے تو اسے اٹھائیں، صاف کریں اور اللہ کا نام پڑھ کر کھا لیں، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے نکالنے سے پہلے ڈبو دیا کریں تاکہ اس کا شفا والا پر بیماری والے پر کا اثر زائل کر دے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹنے کی بجائے کچھ منٹ پیدل چلیں اور اپنی صحت کو مزید بہتری کی طرف لانے کے لیے روزانہ مجموعی طور پر کم از کم 30 منٹ پیدل چلیں اور مناسب ورزش کو معمول بنائیں۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے انسانی جسم میں موجود فاسد مادے 70% بذریعہ سانس اور 20% بذریعہ جلد پسینے کی صورت میں خارج ہوتے ہیں، اور ورزش میں سانس کی شرح بڑھنے اور پسینہ آنے سے فاسد مادوں کا اخراج تیز ہو جاتا ہے۔ ناشتہ دن کا سب سے اہم کھانا ہے، اس میں صحت بخش غذا کا استعمال ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے چائے اور رس یا بسکٹ کو اچھا ناشتہ تصور کیا ہوا ہے۔ کھانے میں سلاد کا استعمال یقینی بنائیں۔ سلاد استعمال کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، لیکن سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم میں تیزابیت کو کم کرتا ہے، جس سے جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ رات کا کھانا سونے سے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے کھا لیں۔ رات سونے کا بہترین وقت نماز عشاء سے تھوڑی دیر بعد یعنی 8 سے 10 بجے کے درمیان ہے۔ اچھی نیند کے لیے اندھیرا اور پرسکون ماحول نہایت اہم ہے۔ صبح اٹھنے کا بہترین وقت نماز تہجد کا وقت ہے۔ اگر آپ اس وقت نہیں اٹھ سکتے تو نماز فجر تک ضرور اٹھ جائیں۔ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے یعنی 15 سے 30 منٹ کے لیے دائیں کروٹ لیٹنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسے کیلولا کہتے ہیں۔ دھاتوں کے برتن استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ مٹی کے برتن استعمال کیے جائیں، اس سے آپ فضول خرچی اور میٹل پوائزننگ سے بچ جائیں گے۔ کھانا مائکرو ویو اوون میں گرم نہ کریں، شعاعیں غذائی افادیت کو کم کر دیتی ہیں۔ سبزیوں کو زیادہ دیر تک نہ پکائیں، جبکہ گوشت اور انڈوں کو خوب اچھی طرح پکائیں یا ابالیں تاکہ انڈوں اور گوشت میں موجود جراثیموں کا خاتمہ ہو جائے۔ کھانے میں پھونک مارنے سے منہ کی نجاستیں کھانے میں چلی جاتی ہیں، جس سے سارا کھانا نجس ہو جاتا ہے اور کھانے سے برکت جاتی رہتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ڈکار نہ لیں، اس سے معدے میں غیر ضروری ہوا بھر جاتی ہے۔ اگر کھانا کھاتے ہوئے ڈکار آ جائے تو معدے کی فریاد سنتے ہوئے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں۔ کھانا زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، نہ کہ کھانا کھانے کے لیے زندہ رہنا چاہیے۔ اس سنہری اصول پر عمل پیرا مثالی شخصیت بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر روزے سے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقر میرا فخر ہے۔ فقر سے مراد اللہ کی رضا کے لیے کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا ہے۔ ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا مصنون عمل ہے۔ اس کے علاوہ سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا بھی مصنون عمل ہے۔ روزے کے فوائد اس قدر زیادہ ہیں کہ اب یورپ میں بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی ہفتے میں 1 یا 2 دن کچھ نہ کھانا کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ موٹاپے سے چھٹکارا پانے کا صحت مند طریقہ یہی ہے کہ آپ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں
متوازن غذا اور ورزش کو یقینی بنائیں۔ موبائل یا LED سکرین کا آنکھوں سے کم از کم 2 سے 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ مسلسل 3 گھنٹے سے زائد سکرین کے سامنے نہ بیٹھیں۔ خصوصاً بچوں کو ایک دن میں 3 گھنٹے سے زائد سکرین کے سامنے نہ بیٹھنے دیں۔ اگر آپ پیشہ ورانہ طور پر کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہر 1.5 سے 2 گھنٹے بعد 5 یا 10 منٹ کے لیے دماغ کو ریلیکس کریں۔ دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے اٹھیں اور پیدل چلیں یا پٹھوں کی اسٹریچنگ کریں اور گہرے سانس لیں۔ رات سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے تک سکرین سے اپنا کنیکشن منقطع کر دیں اور صبح اٹھنے کے بعد بھی 1 سے 2 گھنٹے تک سکرین سے پرہیز کریں۔ کھڑے رہنے، بیٹھنے اور وزن اٹھاتے وقت اپنی کمر کو ممکن حد تک سیدھا رکھیں۔ بہار کے موسم میں پولن سانس کی بیماریوں کو خطرناک حد تک بگاڑ سکتا ہے، لہٰذا پولن سے بچاؤ کے لیے منہ پر ماسک پہننے کے بعد گھر سے نکلیں۔ برسات کے موسم میں بیماریوں سے بچاؤ کے لیے رہائشی کمروں کو کھلا رکھیں تاکہ وہ تازہ ہوا اور دھوپ سے خشک رہیں۔ بند کمروں میں کم سے کم وقت گزاریں۔ پانی ابال کر پئیں، لیموں کی شکنجبین استعمال کریں۔ سردی کے موسم میں روزانہ نیم گرم پانی سے غسل کریں، ورنہ جسم میں گرم غذاؤں کی تاثیر اور مسامات کے بند رہنے سے جلدی عوارض جنم لیتے ہیں اور جسمانی نشوونما متاثر ہوتی ہے۔ اپنے جسم کو بالعموم اور پیروں، ہاتھوں، ناک اور کانوں کو بالخصوص گرم کپڑوں سے ڈھانکیں۔ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے سر کو اچھی طرح ڈھانپیں۔ کوشش کریں کہ صبح 10 سے دوپہر 2 بجے تک دھوپ میں نہ نکلیں۔ دن میں کم از کم 2 سے 3 مرتبہ نہائیں اور لیموں کی شکنجبین استعمال کریں۔ کھلے اور ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں۔ جس طرح جسمانی ورزش کرنے سے جسم مضبوط اور چاق و چوبند ہوتا ہے، اسی طرح مطالعہ سے دماغ کی ورزش ہوتی ہے اور دماغ بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے، اس لیے روزانہ قرآن مجید کی ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ مثبت سوچ سے اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بناتے جائیں۔ اپنے جذبات کو اعتدال میں رکھیں۔ غم سے لڑیں، ڈرے نہیں۔ یہ ایک کائناتی سچائی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور مشکل میں نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں کہ اسی میں سکون اور کامیابی ہے۔ غذا ہمیشہ حلال اور قدرتی ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کی اچھی صحت کا راز اس کی فطرت سے مفاہمت میں ہے۔ کوشش کریں کہ ایک وقت میں زیادہ اقسام کی غذائیں کھانے کی بجائے غذا کو ممکن حد تک سادہ رکھیں۔ نیز دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء اور پھلوں کو اناج کے ساتھ ملا کر کھانے کی بجائے علیحدہ اوقات میں کھانے کو ترجیح دیں۔ وقت کی پابندی کے سنہری اصول کو اپناتے ہوئے کوشش کریں کہ کھانے کے اوقات روزانہ تقریباً ایک جیسے وقت پر ہوں، لیکن بغیر بھوک کے کھانا نہ کھائیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے حرام میں نہ ہی صحت رکھی ہے اور نہ ہی شفا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دوسروں کا مال بلا اجازت کھانا بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ حرام کے علاوہ ہر وہ چیز جسے قرآن و سنت اور میڈیکل سائنس صحت کے لیے نقصان دہ قرار دے، وہ کھانا مکروہ ہے۔ مکروہات کھانا گناہ تو نہیں ہے، مگر سمجھدار انسان مکروہات سے کراہت ضرور محسوس کرے گا اور ان کا استعمال نہیں کرے گا۔ دور جدید میں سب سے زیادہ عام استعمال ہونے والی مکروہات مندرجہ ذیل ہیں: مصنوعی مٹھاس مثلاً سکرین، کوکا کولا، پیپسی اور تمام سوڈا واٹر، خوراک محفوظ کرنے والے کیمیکلز جو صنعتوں میں بنائی جانے والی کھانے کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خوراک کے مصنوعی رنگ، ہارمونز کا استعمال مثلاً باڈی بلڈر اسٹیرائڈ کا استعمال کرتے ہیں، جانوروں سے بنی ہوئی جیلی، بے موسمی اور مہنگی سبزیاں، ایسے حلال جانوروں کا گوشت جو مصنوعی طور پر تیار کیے جائیں۔ بازار کے کھانے پر گھر کے کھانے کو ترجیح دیں۔ باقی ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، انشاءاللہ آپ عقل مندانہ انتخاب کریں گے۔ جزاک اللہ۔